کر سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے ہمارے حضور رحمت ہیں، اور ایسی رحمت کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا میں تشریف لا کر اپنا سر اپنے رب کے سامنے رکھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا میرے حبیب، میری ساری روئے زمین تیرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے روئے زمین مسجد بنا دی گئی۔ اب جہاں چاہے ہم سجدہ ادا کریں، وہ ساری روئے زمین اللہ کی اور اس کے پیارے اللہ کی جانب سے، اس اللہ کی روئے زمین پیارے حبیب کے لیے مسجد ہے، اور مسجد کہتے ہی اللہ کے گھر کو ہے۔ جو جگہ اللہ کے گھر کے لیے منتخب ہو جاتی ہے روز قیامت وہ مسجد رہتی ہے، اگرچہ وہاں نماز ادا نہ کی جائے۔ اور پھر مسجد کو آباد کرنا میں نے پہلے کہہ دیا، قرآن کہتا ہے مومنین کے لیے ہے، یہ توفیق مومنین کو ہے، یہ ذمہ داری مومنین کو ہے۔ تو اللہ رب العزت کی گھروں کو برباد کرنا یا برباد کرنے کی سازشیں کرنا، یہ تو منافقین کا رویہ ہے، جس کو سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، غیر آباد کرنے میں تعاون نہ کرو، آباد کرنے میں تعاون کرو۔ اور اللہ کے بندے جس طرح چاہیں اللہ کے گھر کی طرف آنا چاہیں، ان میں آڑ نہ بنو، ان کے گھر کی طرف ان کو آنے دو۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کس کو بخشے، اور اللہ جانتا ہے کس کو جنت میں ڈالے اور کس کو جہنم میں ڈالے۔ نہ کسی کو اپنی نمازوں پر فخر ہونا چاہیے، نہ کسی کو اپنے علم پر فخر ہونا چاہیے، نہ کسی کو اپنی عبادات پر فخر ہونا چاہیے۔ اگر فخر ہونا چاہیے تو صرف اس بات پر کہ ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز مسجدیں آباد کرنے کی توفیق ایک تو اس کو ہے جو اللہ پر، اس کے لیے جو خصوصیات بتائیے، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اور پھر وہ اقام الصلاۃ اور نماز بھی ادا کرتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے شکر کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے لیے۔ اور یہ مسجدیں کھیل اور تماشا نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا اس آیت کے مفہوم میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ جو یعنی کہ مسجد کو جن چیزوں سے پاک کرنا اور بچانا ضروری ہے، جیسے کہ ناپاکی سے، گندگی سے مسجد کو بچانا، ایسے نابالغ بچوں سے کہ جن کو تمیز نہ ہو، جن کو ایک تو بچہ ہوتا ہے نا کہ سمجھدار، نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے کہ یہ مسجد کے اندر یہ مسجد ہے، یا پھر اس کو کوئی ایسی پرابلم ہو جائے تو بڑے کو بتائے گا، لیکن ایک چھوٹا ہوتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، وہ ناپاکی کر جاتا ہو۔ ایسوں سے مسجدوں کو بچائے رکھنا، پاگلوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھنا، ہر تکلیف دینے والی چیز، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، فرمایا نہا عن ہاتین الشجرتین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو درختوں سے منع فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ منع فرمایا یعنی البصل والثوم، ایک پیاز اور دوسرا تھوم، لہسن، ان دو چیزوں کو کھا کر فرمایا من اکلہما، جو ان دونوں کو کھائے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بو ہوتی ہے، اس بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی برداشت نہ فرمایا کہ فرشتے کسی کو تکلیف دی جائے، اس لیے فرمایا تھوم اور پیاز کچے کھا کر، اس سے مراد ہے کچا کھانا۔ آگے فرمایا قال ان کنتم لا بد آکلیہما فامیتوہما طبخا، ہاں کھاؤ مگر پکا کر کھاؤ، یعنی کچے کھا کر نہ ہو۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ فرشتوں کو تکلیف ہو ہمارے منہ کی بو سے۔ اب مسجد اللہ کا کتنا پاک گھر ہے، اب کتنے صاف ہو کر اس میں آنا چاہیے، کتنے پاک ہو کر اس میں آنا چاہیے، بدن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، اور یہاں تک کہ اپنے دل کی صفائی جو مین صفائی ہے۔ اگر اپنے دل میں یہ ساری چیزیں، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، یہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے، ایسی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اللہ رب العزت
کہ گھروں کو آباد کرنا یہی مومن کامل کی علامت ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ تو جس بھی طرح سے ہو سکے اللہ رب العزت کے اس پاک گھر کو ہم آباد کرنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، سکھانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ہم نے 2:30 بجے تک اختتام کرنا ہے، ہمارے حضرت موجود ہیں۔ میں اب مائک کو انہی کے حوالے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔